دیکھیں نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، ثواب مل گیا، لیکن نماز نے جو کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا تھا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو نہیں روکتی، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر وہی کام، باہر سے آئے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی، باہر جا کے پھر وہی کام۔ تو ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں نہیں روکتی؟ ہماری تلاوت جس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، جب ہم کرتے ہیں ہماری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اچھے جائے کہ دوسرے پہ اثر پڑے۔ ہماری ذکر، ہماری ضربیں جس سے دل ہل جاتے تھے، ہم جب ذکر کرتے ہیں ہماری تو حالت چینج نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے جو نور حاصل ہوتا ہے، ہم گناہوں کی بد پرہیزی کرتے ہیں، وہ نور دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھی، فرض ادا ہو گیا، فرشتے حاضری لگا لیں گے، یہ بندہ آیا تھا، نماز پڑھی تھی، اس کی حاضری لگ گئی، لیکن جو نماز نے کام کرنا تھا، جو تلاوت نے کام کرنا تھا، جو ذکر نے کام کرنا تھا، وہ کام نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس نور کی حفاظت کریں اور اس کو اپنے دل میں محفوظ کریں۔ جیسے ایک بندے کو اپنی زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ کسی نے جان بوجھ کر اپنی زندگی کا اس نے چراغ گل کیا ہو، یا آپ میں سے کوئی ہے جو بجلی کے تار پر ننگے کو جا کے پکڑ لے؟ نہیں پکڑے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی قیمتی ہے، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہے۔ لیکن جو نور ہم حاصل کرتے ہیں اعمال کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اس نور کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ یہ احساس کب ہوگا؟ یہ احساس قیامت والے دن ہوگا، جب نور والے لوگ اور جنہوں نے دنیا میں نیکی والی زندگی گزاری ہوگی، اس نور کی حفاظت کی ہوگی، کل قیامت کے دن جب ان کے پاس یہ نور ہوگا، اسی نور میں وہ اپنا راستہ دیکھ رہے ہوں گے، نور ان کو راستہ دکھا رہا ہوگا، نور کی وجہ سے ان کا راستہ روشن ہوگا۔ اور جو لوگ کچھ ایسے ہوں گے، کفار ہوں گے، منافقین ہوں گے، ان کے پاس وہ نور نہیں ہوگا، پھر وہ ان نور والوں سے کہیں گے کہ اپنے نور میں سے کچھ نور ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنا راستہ دیکھ لیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑیں۔ تو نور والے ان کو کہیں گے کہ نہیں، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور تو دنیا میں ملتا تھا، وہاں نور ملنے کی جگہ تھی، وقت تم نے ضائع کر دیا۔ پھر اس وقت وہ لوگ پچھتائیں گے، کہیں گے کاش کہ ہم اس وقت اس نور کی حفاظت کر دیتے۔ تو یہ جو نور ہے یہ ہمیں نیکی تک ابھارتا ہے، اس نور کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ نماز پڑھی، نور حاصل ہوا، اس کے بعد گناہ نہ کریں۔ تلاوت کی، نور حاصل ہوا، اس کے بعد گناہ نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی سے گناہوں کو خیر آباد کر دیں۔ ہمارا اور گناہوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ کچھ راستوں سے کرتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے کرے گا، بدنظری کرے گا، غیر محرمات کو دیکھے گا، تھرکتے جسموں کو دیکھے گا، پہلا راستہ۔ زبان سے گناہ کرے گا، دوسروں کی غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا، الزام تراشی کرے گا، کسی کو گالی دے گا، کسی کو بری بات کہے گا، دوسرا راستہ زبان کا راستہ۔ پھر کان کا راستہ، کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے تو نہیں دیے کہ ہم ان سے گناہ کرتے پھریں، تو کان کے ذریعے سے بھی گناہ کرتا ہے۔ پھر دل و دماغ جو اس کا مین محور اور مرکز ہے، اس میں یہ برے خیالات سوچتا ہے، شہوانی خیال سوچتا ہے، سارا کا سارا نور ان راستوں سے ضائع ہو جاتا ہے، اور واپس میں اپنے ساتھ انہی راستوں سے ظلمت ہمارے دل میں پھر آ جاتی ہے۔ پھر نماز پڑھنی مشکل۔ آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو روز پڑھتے ہیں، بتائیں کتنے؟ بہت مشکل ہوتی ہے۔ فرض نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، چاہے جائے کہ انسان سنت اور نوافل پڑھے، فرض نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے سلسلے کے بہت اللہ والے گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ جس بندے نے اپنا دن ایسے گزارا کہ نہ تو اس کے ہاتھ سے گناہ ہوا، نہ اس کی آنکھ سے گناہ ہوا، نہ اس کی زبان سے گناہ ہوا، تو گویا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزار دیا۔
اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان راستوں کی حفاظت کرنی۔ ان راستوں سے اگر نور نہیں آتا تو کم از کم ظلمت تو اندر نہ جائے، کم از کم ان راستوں سے گناہ تو اندر نہ جائے، سیاہی تو اندر نہ جائے۔ انسان کا سینہ پاک ہو، صاف ہو، بے کینہ ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر انوارات اور تجلیات اترنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اپنے سینے کو ہم نے صاف کرنا۔ یاد رکھیں گناہ کرنا بہت بری بات ہے، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 کام ایسے ہیں جو گناہ سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں، گناہ سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ پہلی بات ان میں سے یہ ہے، ایک بندہ گناہ کرے اوپر سے پھر اپنے اس گناہ کو ہلکا بھی سمجھے۔ گناہ کر لیا پھر اپنے گناہ کو ہلکا بھی سمجھ رہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے کہ اس نے اوپر پہاڑ گرا لیا۔ پہاڑ جتنا مشکل ہوتا ہے، اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے اس کے لیے گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے مکھی اڑائی ہے۔ ہمارے جسم میں مکھی بیٹھ جاتی ہے نا، ہم اس کو ایسے اڑا دیتے ہیں۔ تو فاسق فاجر کے لیے گناہ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ گناہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ نافرمانی کی ذات کی میں کر رہا ہوں۔ تو گناہ سے بڑی بات اور گناہ سے بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے پھر اپنے اس گناہ کو ہلکا سمجھے۔ دوسری بڑی بات وہ یہ ہے کہ گناہ کرے پھر گناہ کر کے اپنے گناہ پر خوش بھی ہو۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خاص کر عورتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، اپنی دوسری خواتین کو جلانے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسے کام کرتی ہیں، پھر اپنی دوسری ساتھی خواتین سے عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں، ہم میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کیسا اچھا کام کیا، وہ دیکھا ہوگا اس نے تو وہ جل گیا ہوگا، اس نے جب یہ کام دیکھا ہوگا تو وہ جل گئی ہوگی، وہ تکلیف میں مبتلا ہوگی ہوگی۔ تو ایک تو گناہ کیا، آپ نے اللہ کو ناراض کیا، پھر اپنے اس گناہ پر آپ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھو بہت اچھا کام کر لیا۔ تو دوسری بات ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر خوش ہو جانا۔ تیسرا بڑا سبب جو گناہ سے بھی بڑی بات ہے، گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ ہے اپنے گناہ پر مسلسل اصرار کرنا۔ ایک بندے سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، توبہ کر لیا، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ، پھر وہی گناہ، پھر وہی گناہ، پھر وہی گناہ۔ تو گناہ پہ اصرار گویا کہ اللہ رب العزت کو کہنا ہے، جرت دکھانا ہے کہ دیکھو میں تو گناہ کر رہا ہوں، میں تو آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کر لو۔ پھر گویا کہ اللہ رب العزت کو جرت دکھا رہے ہیں، گناہ پہ اصرار کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ ہو جانا اور بات ہے، جان بوجھ کر علم اور ارادے سے گناہ کرنا یہ دوسری بات ہے۔ تو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان فرشتہ نہیں ہے، ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگے اور سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دوبارہ اس کے کرنے کا پھر خیال تک بھی نہ آئے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی توبہ کر لی، باہر نکل گئے پھر وہی گناہ شروع کر لیا۔ تو گناہ پر اصرار کرنا یہ گناہ سے بھی برا گناہ ہے، گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چوتھا وہ یہ ہے کہ اپنے گناہ پر پھر وہ فخر کر رہا ہے۔ ایک گناہ کر لیا پھر فخریہ انداز میں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ گناہ کیا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، غیر محرمات سے دوستی کر لیں گے، غیر محرمات سے رابطے رکھیں گے، پھر اپنے اس رابطے کو، اپنے ان گندے خیالات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، محلے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائیں گے، فیس بک پہ لگائیں گے کہ دیکھو بھائی ہمارا فلاں فلاں کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا فلاں فلاں دوست ہے۔ تو گناہ پہ فخر کرنا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہو گئی جو گناہ سے بھی بڑی گناہ ہیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو
تو اس کو 10 خرابیاں لازم آتی ہیں. کتنی خرابیاں لازم آتی ہیں؟ 10. نمبر 1، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتا ہے، اس رحیم پروردگار کو ناراض کرتا ہے کہ جب بھی اللہ اپنے بندے سے خطاب فرماتے ہیں. آپ قرآن چیز اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ رب العزت جب بھی اپنے بندے سے خطاب فرماتے ہیں، کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو یا عبادی کا لفظ لے کے آتے ہیں، اے میرے بندے. جس طرح ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا لال، میرا سونا، میرا شہزادہ، میرا بیٹا، گویا کہ اپنی طرف نسبت کر کر وہ اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اپنے رحیم کریم پروردگار کو ناراض کر دیتا ہے اللہ سے، وہ پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو پہلی خرابی جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتا ہے. دوسری خرابی، شیطان کو خوش کر دیتا ہے. شیطان کون؟ اللہ تعالیٰ کا دشمن، نبی علیہ السلام کا دشمن، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن. گویا کہ اللہ سے دوستی توڑ لی، شیطان کے ساتھ دوستی لگا لی. تو کتنا بڑا نقصان کہ ہم اللہ کے دوستوں کی فہرست سے نکل گئے، شیطان کے دوستوں کی فہرست میں آ گئے. تو اللہ کی فہرست سے نکل کر شیطان کی فہرست میں جانا کہاں کی اور کون سی عقل مندی. تو جو بندہ گناہ کرتا ہے، دوسری خرابی اس کو یہ لازم آتی ہے کہ وہ شیطان کو خوش کر دیتا ہے. تیسری، وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے. جو بندہ گناہ کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے اور جہنم کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کو اس نے مٹا دیا، جہنم کے قریب پہنچ گیا. چوتھی خرابی وہ یہ ہے کہ وہ جنت سے دور چلا جاتا ہے. اب جب جہنم کے قریب ہو گیا تو آٹومیٹکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ پھر جنت سے دور چلا گیا، تو وہ بندہ جنت سے بھی دور چلا جاتا ہے. پانچویں خرابی اس کو یہ لازم آتی ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے جو اپنے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انسان اپنے ساتھ بھی کبھی بے وفائی کرتا ہے. تو یہ بندہ گناہ کرنے والا بندہ، اس کو یہ خرابی لازم آتی ہے کہ یہ بندہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، بے وفائی کر رہا ہوتا ہے. چونکہ یہ بندہ اپنے اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تم نے نیک کام کرنے ہیں، فرما برداری کرنی ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، یہ اس کا انعام تھا. لیکن یہ اپنے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ جہنم میں ڈالنے والے اعمال کر رہے ہیں، گویا کہ یہ اپنے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوتا ہے. تو کیسا بندہ ہے کہ اپنے ساتھ ہی بے وفائی کرنا شروع ہو گیا. چھٹی خرابی وہ یہ لازم آتی ہے کہ یہ بندہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے. جیسے ہمارا سفید لباس ہے، اس پہ پانی کا داغ بھی لگ جائے تو نظر آتا ہے. تو جو بندہ گناہ کرتا ہے گویا کہ اپنی روح پر اپنے نفس کو داغدار کر لیتا ہے، اپنے لباس باطن کو خراب کر لیتا ہے اور اس کو داغدار کر لیتا ہے، جو کہ انسان کے شان نشان نہیں. چونکہ اللہ رب العزت نے جب اس کو دنیا میں اتارا تھا تو اس کا لباس ظاہر تو نہیں تھا، باطنی جو اس کا لباس تھا وہ گناہوں سے پاک تھا. جب تک یہ بالغ نہیں ہوا تھا تب تک اللہ نے اس کے لباس کو پاک رکھا. اب اس پہ ذمہ داری ڈال دی کہ آپ نے اپنے لباس باطن کو وہ صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. لیکن جب یہ انسان گناہ کر لیتا ہے تو اپنے لباس کو ناپاک کر لیتا ہے. ساتویں خرابی وہ یہ ہے کہ جو اس کے کندھوں پر کرام کاتبین بیٹھے ہوتے ہیں، نیکی والا فرشتہ ہوتا ہے، اس کو یہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. نیکی والا فرشتہ اس کے ساتھ خیر کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ اس کے ساتھ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. چونکہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، بدی والا فرشتہ جب گناہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، نیکی والا فرشتہ اس کو روک دیتا ہے کہ بھائی ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نہ لکھو. ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے اور آپ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. چند ساتیں گزرتی ہیں، پھر یہ بندہ توبہ نہیں کرتا،
بدی والا جو فرشتہ ہوتا ہے، گناہ لکھنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے، پھر وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیکی والا فرشتہ پھر اس کو روک دیتا ہے کہ یار ابھی نہ لکھو، شاید کہ یہ بندہ توبہ کر لے اور آپ کو لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر تیسری سال جب گزرتی ہے تب تک یہ بندہ توبہ نہیں کرتا، تب فرشتہ پھر اس کو لکھ لیتا ہے۔ گویا کہ نیکی والا فرشتہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن یہ بندہ اپنی نگرانی پر معمور فرشتوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ آٹھویں چیز، آٹھویں خرابی جو سب سے اہم خرابی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر امتی کا جو نام اعمال ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہر پیر اور جمعرات کو پیش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روزہ اقدس میں غمگین کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بندے کا نام اعمال جاتا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کہتے ہوں گے یہ وہ میرا امتی ہے جس کے لیے میں عرب کی تپتی صحرا میں 5 گھنٹے اونٹ جیسی بے آرام سواری پر سوار ہو کر اس امتی کے لیے دعا مانگتا رہا، تڑپتا رہا، مجھے اپنی امت کی اتنی فکر تھی اور یہ امت میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے۔ اب اندازہ کریں جب ہمارا نام اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوتا ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے غمگین ہوتے ہوں گے کہ یہ میرا امتی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، غمگین کرتا ہے۔ نویں خرابی وہ یہ ہے کہ یہ بندہ گناہگار بندہ، گناہ کرنے والا بندہ اپنے ساتھ تو خیانت کرتا ہی ہے، اپنے ساتھ تو بے وفائی کرتا ہی ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر مشرق، 40 گھر مغرب، یہ چاروں طرف اس ایک بے نمازی کی نحوست پھیلتی ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو جو اللہ کی برکتیں اترنی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترنی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر اور برکات کا نزول ہونا ہوتا ہے، اس گناہگار بندے کی وجہ سے دوسری مخلوقات بھی اس برکات سے، اس خیر سے محروم رہ جاتی ہے۔ تو یہ بندہ اپنے ساتھ تو خیانت کرتا ہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بیڑا گرک کرتا ہے۔ تو نویں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اپنے ساتھ خیانت کرتے کرتے دوسروں کے ساتھ بھی نقصان کا معاملہ کر لیتا ہے۔ 10ویں خرابی اور آخری خرابی وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جہاں گناہ کرتا ہے اس زمین کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ زمین جس پر کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ زمین کل ہمارے خلاف گواہ بنے گی اور اللہ کے سامنے گواہی دے گی، یا اللہ واقعی اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کے گناہ کیا تھا، میں اس بات کی گواہ ہوں کہ یہ بندہ گناہ گار تھا، واقعی اس نے گناہ کیا تھا۔ تو ہم کیوں زمین کو اپنے خلاف گواہ بنائیں؟ آپ دیکھ لیں، آپ جہاں جا کے گناہ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن زمین سے اٹھ کر نہیں کر سکتے، زمین آپ کے سامنے ہوگی، آپ جہاں مرضی چلے جائیں۔ تو جو بندہ گناہ کرتا ہے 10ویں خرابی اس کو یہ لازم آتی ہے کہ وہ زمین کے اس ٹکڑے کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی بھی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ ذہن میں سوچ لیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بندہ گناہ کرتا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں، جب بندے سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ ذہن میں یہی بات ہوتی ہے۔ بندہ جب گناہ کرنے لگتا ہے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، کھڑکیوں کو بند کر لیتا ہے، پردے لگا دیے، اب سردیوں کا موسم ہے، رضائی اوپر لے لی، ہینڈ فری کانوں میں لگا لی، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر طرف سے محفوظ اور مامون ہو گیا، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر یہ بندہ گناہ کر لیتا ہے۔
اللہ رب العزت کا جواب ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے یہ نہ سوچ کے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں. مفسرین نے لبالمرصاد کا معنی لکھا ہے کہ مرصاد کا معنی کیا ہے، تو بتایا مرصاد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شکاری شکار کرتا ہے اور شکار کرنے سے پہلے چند سیکنڈ اور چند لمحے پہلے جتنی غور اور جتنی توجہ سے وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی سانس کو بھی روک لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خطانہ، میرا جو نشانہ ہے وہ خطا ہو جائے اور شکار سے چوک جائے، تو وہ جتنی توجہ سے دیکھتا ہے اس کو مرصاد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تجھے مرصاد کی طرح دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے غور سے دیکھتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ مرصاد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں گناہ کرتے وقت یہ ضرور خیال کر لیں کہ دروازوں کو بے شک بند کر لیں، پردے بے شک لٹکا دیں، الماری کھڑکی بے شک بند کر لیں، لیکن اس سے کیسے بچیں گے جو ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ کو ہر طرف سے دیکھتے ہیں اور ہر طرح سے دیکھتے ہیں. دوسری وجہ جس وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کرنے لگا ہوں، تو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، پھر بندہ گناہ کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کا بھی جواب ارشاد دیتے ہوئے فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العزت وہ آنکھوں کی چوریاں بھی جانتے ہیں، سینوں کے راز بھی جانتے ہیں. آنکھوں کی چوریاں اور سینوں کے راز جانتا ہے وہ سب بے نیاز. کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو یہ اس کی بھول ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے سینے کے اندر چلنے والی خیال کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کی چوری کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بندہ، ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی جو بھی ہوگا، وہ ہمارے ظاہر کو دیکھے گا، ہمارے سوچ کو تو نہیں پڑھ سکتا. تو اللہ رب العزت ہماری سوچ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو تیسری وجہ جس وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں، مجھے کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں، جب وہ یہ سوچتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے مرضی کر. تو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ جس کا ڈر تھا وہ تو گھر نہیں ہے، اب چاہے جو مرضی کر لو، تو یہ بات نہیں ہے. اللہ رب العزت اس بات کا بھی جواب قرآن میں ان الفاظ سے ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو. تو انسان جہاں دو ہو تیسرے اللہ ہوتے ہیں، جہاں تین ہو چوتھے اللہ ہوتے ہیں، جہاں چار ہو وہاں پانچویں اللہ ہوتے ہیں. تو انسان یہ نہ سوچے کہ جس کا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے مرضی کر. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کا ڈر دل میں بٹھانا پڑے گا. تو جب انسان اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لیتا ہے، جیسے ہمارے سامنے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو، ہم کسی کے ہاں ملازم ہو، ہمارے سامنے ہمارا باپ کھڑا ہو یا ہمارا کوئی پروفیسر کھڑا ہو، کوئی استاد کھڑا ہو، تو جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے کہ یار مجھے کوئی بڑا آدمی دیکھ رہا ہے. جب انسان اپنے دل کے اندر یہ ڈر بٹھا لیتا ہے، یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں اور مرصاد جیسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، پھر انسان ڈرتا ہے. اور پھر جب ڈرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا. چوتھا سبب، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں گناہ کروں گا تو کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے سمجھتا یہ ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بڑے بڑے فرعون
منہ کے بل نیچے گرتے ہیں، بڑے بڑے قارون منہ کے بل نیچے گرتے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار منہ کے بل نیچے گرتے ہیں، بڑے بڑے زمیندار وہ رلتے پھرتے ہیں، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ذلیل اور رسوا ہوتے پھرتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے تو اللہ ان کو پھر ذلیل اور رسوا کر کے رکھتا ہے۔ تو 4 وجہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر 4 گواہ وہ اپنے خلاف کر لیتا ہے۔ پہلا گواہ نامہ اعمال، جی ہاں، جو انسان کا نامہ اعمال ہے، کل قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے کیا جائے گا تو انسان حیرانگی سے ایسے دیکھے گا کہ اس نے تو نہ میری چھوٹی بات کو چھوڑا، نہ میری بڑی بات کو چھوڑا، نہ اس نے میرے دوسرے کاموں کو چھوڑا، ہر چیز اس نے میری لکھی ہوئی ہے۔ تو جب نام اعمال سامنے آئے گا تو نام اعمال گواہی دے گا، اللہ رب العزت اس کو چپ لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، یہ بندہ بول نہیں سکے گا، معافی زمین نے بیان کر سکے گا۔ پھر نام اعمال بولے گا کہ واقعی اللہ اس بندے نے گناہ کیے ہیں جو میرے اندر لکھے ہوئے ہیں، میرے اوپر لکھے ہوئے ہیں، آج میں اس بندے کے خلاف گواہی دیتا ہوں تو اس بندے نے بہت گناہ کیے تھے۔ تو پہلا گواہ جو ہمارا بنے گا وہ ہمارے نام اعمال بنیں گے، جو ہمارا نام اعمال ہے جس کو کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر صبح و شام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا گواہ ہمارے خلاف جو ہمارے گناہوں کی گواہی دے گا وہ ہمارے نام اعمال ہے۔ نمبر 2، دوسرا گواہ جو ہمارے خلاف اور ہمارے حق میں گواہی دیں گے وہ فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں۔ فرشتے گواہی دیں گے، جی اللہ میں اس بندے کو دیکھتا تھا، یہ رات کو اٹھتا تھا، رات اندھیری ہوتی تھی، ساری دنیا سوئی ہوتی تھی، لیکن اس کے دل میں تیری محبت کی شمع روشن تھی، تیری محبت کا جگنو روشن تھا، ایک ٹمٹماتا دیا روشن تھا۔ اللہ یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھتا تھا، رات کو وضو کرتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، گرم رضائی سے نکلتا اور رات سجدے میں سر رکھ کر اللہ یہ تجھے مناتا تھا، ہم اس کو دیکھتے تھے، واقعی تیری محبت میں اس کا دل سرشار رہتا تھا، باغبار رہتا تھا، اور اس کا دل آپ کی محبت میں مست رہتا تھا۔ اللہ ہم اس کو دیکھتے تھے، جب گناہوں کا موقع آتا تھا یہ بندہ اپنی نظریں جھکا لیتا تھا، گناہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ ہم اس کو دیکھتے تھے، جب یہ گناہ کا موقع آتا یہ بندہ نکل جاتا، گناہ نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح جو بندہ گناہگار ہوگا فرشتے اس کی بھی گواہی دیں گے، اللہ ہم اس کو دیکھتے تھے، یہ گناہگار تھا، آپ کے سامنے جرت کا مظاہرہ کرتا تھا، آپ کے سامنے اپنی جرت دکھاتا تھا۔ اللہ ہم اس کو دیکھتے تھے، جب گناہ کا موقع آتا تھا آپ کو بھول جاتا تھا، گناہ کرتا تھا، گناہ میں ملوث ہوتا تھا، ایسے ایسے گناہ کرتا تھا جن کو ہم دیکھتے تھے تو ہم بھی شرما جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اللہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں، نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بندہ کتنا غافل ہے کہ چاروں طرف سے اس پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی اللہ یہ بندہ واقعی گناہ کرتا تھا، ہم آج اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اس کو اب سزا دے۔ تو دوسرے گواہ جو ہمارے خلاف بنیں گے وہ ہمارے فرشتے ہوں گے۔ تیسرے گواہ جو انسان کا بنے گا وہ انسان کے یہ جو اعضاء ہیں، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہماری زبان، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ ہمارا دل، یہ ہمارے دماغ، یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ زبان کہے گی یا اللہ میں مجبور تھی، اس بندے کا حکم ماننے پر مجبور تھی، چونکہ آپ نے مجھے اسی کے تابع کیا تھا، یہ بندہ جیسے مجھے چاہتا استعمال کرتا تھا۔ اللہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ آپ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوں، آپ کے خلاف میں استعمال نہ ہوں، جہاں گناہ کا موقع ہو وہاں یہ بندہ مجھے استعمال نہ کرے، لیکن اللہ میں مجبور تھی، چونکہ آپ نے مجھے اس کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے اس کے دماغ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہوا تھا، یہ جیسے مجھے حکم دیتا میں ویسے چلتی تھی، لیکن اللہ میں گواہی دیتی ہوں واقعی اس نے میرے ذریعے سے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اگر نیکی تقوی میں زندگی گزاری ہوگی، زبان کو صحیح استعمال کیا ہوگا، یہ زبان بھی ہمارے حق میں گواہی دے گی، واقعی اللہ یہ ہر وقت مجھے
تیرے ذکر میں تر رکھتا تھا، نیکی میں تر رکھتا تھا، اپنی زبان سے اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا تھا، نیکی کی دعوت دیتا تھا، اپنی زبان سے قرآن پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، اذانیں دیتا تھا، امامت کرواتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ ہم اس کے حق میں آج گواہی دیتے ہیں، واقعی اس نے ہمیں صحیح استعمال کیا۔ آنکھ اللہ کے سامنے گواہی دے گی، اے اللہ ہم حکم ماننے میں اس بندے کے محتاج تھے، ہم نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں، ہم گناہ والی چیز کو دیکھیں، ہم ایسی چیز کو دیکھیں جس کو دیکھنے سے آپ نے منع کیا، لیکن اللہ ہم مجبور تھے، یہ بندہ ہمارے ذریعے سے گناہ کرتا تھا، اگر نیکی کی ہوگی تو آنکھیں پھر بھی گواہی دیں گی۔ اے اللہ ہم واقعی گواہی دیتے ہیں، رات کو یہ بندہ اٹھتا تھا، ہمارے ذریعے سے آنسو بہاتا تھا، سجدے میں سر رکھتا تھا، تجھے مناتا تھا۔ اللہ ہم نیند کی پیاسی ہوتی تھی، یہ ہمیں نیند نہیں دیتا تھا بلکہ آپ کے سامنے رات کو کھڑا کر دیتا تھا۔ واقعی اللہ ہم اس کے نیکی تقوی کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی بھی دے گا۔ اگر نیکی تقوی کی زندگی گزاری ہوگی تو اس طرح گواہی دے گا، اگر بددیانتی، کرپشن، لوٹ مار اور گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، اپنے دل کو غیروں کے خیالات سے بھرا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو تین ہو گئے۔ چوتھا گواہ جو ہم اپنے خلاف بناتے ہیں وہ اس زمین کو بناتے ہیں۔ جی ہاں، جب ہم اس زمین پہ کھڑے ہو کر گناہ کرتے ہیں تو اس زمین کو کل اللہ رب العزت ویڈیو ریکارڈنگ جیسے چلتی ہے نا LCD پہ، بڑے بڑے جب میچ بڑی بڑی LCDوں پہ بڑے بڑے پردوں پہ چلتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس زمین کو بڑی LCD بنا دیں گے اور قیامت کے دن بڑی LCD بن جائے گی۔ پھر جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اعمال، ہمارے وہ گناہ جو ہم چھپ چھپ کر کرتے تھے، ہمارے ساتھی ہمیں نیک سمجھتے تھے، ہمارے بھائی ہمیں بڑا نیک سمجھتے تھے، ہمارے والدین سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ تو بڑا نیک ہے، ہمارے دوست احباب سمجھتے تھے وہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے، بڑا نیکی والا کام کرتا ہے، بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب ہمارا نام اعمال چلے گا تو ہم پریشان ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو ہمیں نیک سمجھتے ہیں وہ کہیں گے یار ہم اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے، ہمارا یہ بھائی تھا ہم اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے۔ ماں کہے گی میرا یہ بیٹا جس کے سامنے، جس کی تعریف میں ہر کسی کے سامنے کیا کرتی تھی، آج اس کے کرتوت میں دیکھ رہی ہوں یہ واقعی ایسا تو نہیں تھا جو اس کی LCD میں گناہ چل رہے ہیں، جو اس کی لائیو ریکارڈنگ جو ہوئی تھی وہ جب سامنے آ رہی ہوگی۔ ہمارے جو والدین ہیں، والد صاحب ہیں، جو ہمارا نام فخری انداز میں سب کو بتاتے تھے کہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن LCD پر چلے گا، آپ اندازہ کریں کہ انسان کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا اس کے خیالات ہوں گے جب دوست احباب دیکھ رہے ہوں گے، اس کے شاگرد اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے مقتدی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے مرید اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے شاگرد اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے دوست احباب اس کو دیکھ رہے ہوں گے، گھر والے جب اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہ نہیں تھا جو ہمارے سامنے بنا پھرتا تھا۔ تو کل قیامت کے دن جب ہمارے گناہ سب کے سامنے چلیں گے تو یہ زمین کو اللہ ہمارے خلاف گواہی بنا دیں گے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے کہ انسان اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کر لے اور اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں کھیل کھلونے کے لیے نہیں دی، اللہ نے زندگی یہ فضول کاموں کے لیے نہیں دی، کاروبار کے لیے دی ہے، لیکن اتنا کمائیں کہ جتنا آپ اللہ کو وقت بھی دے سکیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو انسان جب نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی پھر اس کو آگے بڑھ کے تھام لیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، شیطان کا بھی زور ہے، نفس کا بھی زور ہے، نفس و شیطان اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن بندہ پھر اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے۔ بالکل اس کی مثال اس بچے کی طرح ہوتی ہے جو
جب بچہ ابھی چلنا شروع کر رہا ہوتا ہے، بچہ چلتا ہے، باپ دور بیٹھ کے اس کو بلاتا ہے کہ آؤ بیٹا میری طرف آؤ۔ جب بچہ لڑکھڑاتا باپ کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، چل نہیں پاتا، گرنے لگتا ہے، تو آگے بڑھ کے باپ اس کو تھام لیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ گناہگاری سے توبہ کرتا ہے، گناہوں والی زندگی سے توبہ کرتا ہے، غفلت والی زندگی سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو گرنے نہیں دیتے، گرنے لگتا ہے تو اس کو تھام لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے ہم اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کریں۔ ایک آدمی بڑا گناہگار تھا، واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ گناہگاری والی زندگی گزارتا تھا، لیکن علماء کے پاس بیٹھتا، صلحاء کے پاس بیٹھتا، ان کے ساتھ تعلق رکھتا، تو سوچتا تھا کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور جنت میں بھی چلا جاؤں۔ یہی سوچ لے کر وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں، میں اپنی مرضی کے مطابق بھی زندگی گزارتا رہوں اور جنت میں بھی چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عذاب بھی نہ ہو۔ تو اللہ والے تو پھر اللہ والے ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، نبض دیکھنا جانتے ہیں کہ اب اس بندے کو کیا جواب دیا جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا میں آپ کو کچھ تجویز بتا دیتا ہوں، اگر آپ ان تجویز پہ عمل کر لو گے، ان تجاویز پہ عمل کر لو گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ گناہ بھی کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائیں گے۔ بندہ بھی خوش ہو گیا کہ یار کیا واقعی کوئی تجاویز ملنے والی ہیں۔ تو حضرت نے اس کو پہلی بات فرمائی، پہلی تجویز دی کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو یہ کر لینا کہ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کے گناہ کر لینا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں دروازے بند کر سکتا ہوں، الماری کھڑکی بند کر سکتا ہوں، پردے لگا سکتا ہوں، ظاہر میں اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی نظروں سے کیسے چھپاؤں گا؟ حضرت یہ نہیں ہو سکے گا، آپ کوئی اور تجویز بتائیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتے تو تم یہ کر لینا کہ اللہ کا جو تم رزق کھاتے ہو اس اللہ کے رزق کو کھانا چھوڑ دو۔ حضرت یہ کیسے ہوگا؟ میں اگر اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتے تم پھر ایسا کرنا کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے یہ چونکہ اللہ کے ہیں اور اللہ ان کے مالک ہیں، لہٰذا جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو وہ آقا کی ملک سے یعنی جو اس کی ملکیت ہوتی ہے اس سے باہر نکل کر گناہ کرتا ہے۔ تو تم ایسے کرنا کہ اللہ کی کائنات سے نکل کر پھر گناہ کر لینا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جہاں بھی جاؤں گا وہ اللہ کی ملکی ہوگی، چاہے میں اس سیارے سے نکل بھی جاؤں، دوسرے جس سیارے پہ بھی جاؤں گا یا خلا میں جا کر بھی کروں گا تو تب بھی وہ اللہ کی ہی ملک ہے، میں اللہ کی ملک سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتے تو تم ایسا کرنا کہ جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو اس کو کہہ دینا کہ بھائی 2 منٹ ٹھہر جاؤ، میں توبہ کر لوں پھر میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کہنا کہ حضرت میری کیا مجال ہے میں اس کے سامنے یہ کہوں کہ بھائی آپ ٹھہر جائیں، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر چلنا پڑتا ہے۔ انسان چاہے جو مرضی کر رہا ہو، جہاں مرضی بیٹھا ہو، جو مرضی مصروفیات اس کی ہوں، جب ملک الموت ایک اپنے وقت مقرر پر پہنچتا ہے، خاص وقت تک پہنچتا ہے، جب موت کا وقت حالانکہ سب کا مقرر ہے، تو حضرت میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتے، تم ایسے کرنا کہ جب منکر نکیر قبر میں آپ کے سوالات کرنے کے لیے آئیں ان کو قبر میں داخلے کی پرمیشن ہی نہ دینا کہ بھائی میری قبر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ منکر نکیر کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میری کیا مجال ہے فرشتوں کو روکنے کی؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا تم یہ نہیں کر سکتے، پھر تم یہ کر لینا کہ جب کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، تو تم ایسا کرنا کہ اللہ کے سامنے ضد لگا کر کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کہنے لگا حضرت یہ میری کیا مجال کہ میں اس خالق مالک جبار قہار کے سامنے ضد لگا کے کھڑا ہو جاؤں اور وہاں اڑ کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں نہیں جاتا۔ حضرت میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایسے جواب دے سکوں؟ حضرت نے جب دیکھا کہ ابھی لوہا گرم ہے پھر چوٹ ماری، فرمانے لگے کہ جب تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تیری کوئی مجال ہی نہیں ہے، تیری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو پھر اس رحیم کریم پروردگار کی کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ جب تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تیرا کوئی مقام ہی نہیں ہے، تیرا اس کے سامنے کوئی زور نہیں چلتا،
تو پھر کیوں اس کو اپنی جرت دکھاتے ہو؟ چوٹ پھر سیدھی دل پہ پڑی، لوہا گرم تھا، حضرت نے جو چوٹ لگائی تھی باقی صحیح مقام پر جا کر لگی۔ اس بندے نے کہا کہ حضرت میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آج میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں اور آج سے نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کی راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارے اس بیان کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو، محترم جماعت، آج ہمارے پاس اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، آج ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ تو سب احباب توبہ کی نیت کر لیں۔ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، آپ ساتھ ساتھ توبہ کے کلمات پڑھتے جائیے۔ جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کی سچی توبہ وہی ہوتی ہے جب انسان سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کی نیت کر لے اور آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کر لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔